ناول محبت کی اجازت قسط نمبر 1۔ صبح کے 4 بجے تھے، پورا گھر نیند کی آغوش میں تھا۔ تب بھی فرح جاگ رہی تھی۔ جاگنا اس کی عادت نہیں، مجبوری بن چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے جھکی ہوئی پلکیں اور سرخ ہوتی آنکھیں اس کی نیند کی قربانی کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہاتھ میں کپڑا لیے وہ ڈرائنگ روم کے شیشے صاف کر رہی تھی، جیسے ہر صبح کی شروعات ان شیشوں کی چمک سے اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے حصے میں کوئی آسانی لکھی ہی نہیں گئی۔ فرح ایک خوبصورت مگر خاموش طبع لڑکی، جس کے لبوں پر اکثر خاموشی رہتی اور آنکھوں میں نہ کہی گئی باتیں ٹھہری رہتی تھیں۔ اس کی عمر صرف 24 سال تھی، لیکن زندگی نے اس کے کندھوں پر جو بوجھ رکھا تھا وہ شاید عمر بھر کے تجربے کے بعد بھی کوئی نہ اٹھا پاتا۔ اس کے والد ظفر علی ایک سخت مزاج اور خود غرض شخص تھے، جنہوں نے دوسری شادی اپنے فائدے کے لیے کی اور پہلی بیوی فرح کی ماں کے انتقال کے بعد فرح کو بس اس لیے گھر میں رکھا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں، ورنہ ان کے دل میں بیٹی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ سوتیلی ماں سائمہ ہر بات پر طعنہ دیتی، ہر کام پر حکم چلاتی، جیسے فرح کوئی ملازم ہو نہ کہ اس گھر کا کوئی فرد۔ اس کی سوتیلی بہن انیکا، جو بظاہر نرم مزاج اور چلبلی تھی، مگر اندر سے وہیں ضدی، خود پسند اور فخر سے بھری ہوئی لڑکی، جو ہمیشہ فرح کو کمتر سمجھتی۔ دن کا ہر لمحہ فرح کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ ہوتا۔ گھر کے تمام کام اس کے ذمے اور یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی بستا بھی جب سائمہ کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ ان سب کے بیچ صرف ایک ہی ایسی ہستی تھی جو فرح کے دکھوں کو سچی گواہ تھی، بی بی رقیہ، ایک پرانی ملازمہ جو خود کو فرح کی ماں سمجھتی تھی۔ جب بھی کوئی اسے جھڑکتا، بی بی رقیہ اس کی آنکھ سے اپنے دوپٹے کے پلو سے پوچھتی اور کہتی، بیٹی رب دیر کرے گا اندھیر نہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سنے گا۔ فرح کی زندگی میں خوشی کا مطلب صرف چند لمحوں کی خاموشی تھی، جب کوئی اسے کچھ کہے بغیر گزر جاتا، جب وہ تنہا بیٹھ کر پرانی کتابوں میں اپنا دل بہلا سکے، یا جب وہ کھڑکی سے آسمان کو دیکھ کر یہ سوچ سکے کہ کہیں کوئی ایسا بھی ہے جو صرف اس کے لیے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک نیا موڑ، ایک نئی ہوا، ایک نئی ہلچل اس کے صبر کی دنیا میں داخل ہونے والی تھی۔ ہیرو کا تعارف۔ معیز عرف گرین ٹائیگر۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ کراچی کی سڑکیں دن کے ہنگامہ خیزی کے بعد نسبتاً پرسکون تھیں۔ چاند کہیں بادلوں میں چھپا بیٹھا تھا اور روشنی صرف اسٹریٹ لائٹس اور چند جاگتے چہروں سے نکل رہی تھی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز خاموشی سے نارتھ ناظم آباد کی ایک ویران سڑک پر آ رکی۔ دروازہ کھلا، سیاہ چشمہ، سلیقے سے سجا ہوا 3 پیس سوٹ، مضبوط چال، آنکھوں میں ایسی سنجیدگی جو لفظوں کے بغیر ہر چیز کو کنٹرول کر لے، وہ تھا معیز علی خان۔ دنیا میں ایک کامیاب انٹرنیشنل بزنس مین سمجھتی تھی۔ میٹنگز، انویسٹمنٹس، فلاحی ادارے، اخبارات کے فرنٹ پیج پر تصاویر، ہر جگہ معیز خان کے چرچے تھے۔ لیکن یہ اس کی پہلی شناخت تھی، صرف ایک چہرہ، دوسرا چہرہ جو کسی نے نہیں دیکھا تھا، گرین ٹائیگر، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا سب سے ہائی لیول ایجنٹ، ایسا ایجنٹ جو صرف اس وقت حرکت میں آتا جب مشن نازک، حساس اور تقریباً ناممکن ہو۔ اس کا نام دشمنوں کی فہرست میں تھا، مگر چہرہ کسی کے پاس نہیں۔ آواز بدل لی جاتی، شناخت، راز، اور تیسرا چہرہ، یہ تو خطرناک ترین تھا۔ پرنس آف کرائم، انڈر ورلڈ کا ایک سیاہ سایہ دار بادشاہ، جس کا ہر کام جرم تھا، مگر قانون تک اس کا ہاتھ نہ پہنچ سکا۔ دشمن اسے تلاش کرتے کرتے تھک چکے تھے، لیکن یہ راز صرف معیز جانتا تھا کہ یہ تینوں ایک ہی جسم میں بستے ہیں۔ اس وقت گاڑی میں بیٹھے معیز کے سامنے لیپ ٹاپ پر ایک فائل کھلی تھی، کوڈ نیم بلیک ہاک 9، لوکیشن کراچی، مشتبہ نیٹ ورک کی سرگرمی۔ فون سکرین پر ایک میسج آیا، گرین ٹائیگر، تمہیں فوراً متحرک ہونا ہے، اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں۔ مشن لائیو سرویلنس، اسٹے کلین۔ معیز نے ایک گہرا سانس لیا، شیشہ اٹھا کر چہرے سے چشمہ ہٹایا اور سائڈ ڈبے پر ایک چھوٹا سا نیلا بیچ نکالا، ISI کا رازدار نشان۔ وہ جانتا تھا مشن صرف دشمنوں کے خلاف ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی زندگی خود ایک مشن بن جاتی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس بار مشن صرف وطن کا نہیں، کسی کی زندگی، کسی کے دل اور کسی کے نصیب کا بھی ہوگا۔ فرح کا دکھ، بی بی رقیہ کا سہارا، رات کا سناٹا چھا چکا تھا۔ پورے گھر میں اندھیرا اور خاموشی گہری چادر کی مانند پھیل چکی تھی۔ سب اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، مگر چھت پر پڑا وہ بوسیدہ سا پرانا سا بستر آج بھی فرح کی پناہ گاہ بن گیا تھا۔
وہ خاموشی سے بی بی رقیہ کے پاس آئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر کپ کپاہٹ اور قدموں میں تھکن۔ بی بی رقیہ کچھ پرانے کپڑوں کو تہ لگا رہی تھی کہ فرح نے آہستہ سے آ کر ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ امی، یہ لفظ بے اختیار لبوں سے نکلا۔ بی بی رقیہ کا دل دہل گیا۔ ماں تو وہ نہ تھی، مگر اس کے ایک لفظ میں جو درد چھپا تھا وہ ان کے دل کے آر پار ہو گیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ دل کیوں اتنا بھرا ہوا ہے؟ فرح کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ کیا میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں رقیہ بی بی؟ مجھے کیوں چھوڑا؟ کیا میں اتنی بری تھی؟ بی بی رقیہ کا دل ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے نرمی سے فرح کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے قریب کر کے گلے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، تمہاری ماں تم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ تمہیں نہیں چھوڑ کر گئیں، اللہ نے بلا لیا۔ پھر بھی بابا سے اتنی کیوں دور کیوں؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سر پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ مجھے دیکھ کر نظریں کیوں چراتے ہیں؟ آنسو اب ہچکیوں میں بدل چکے تھے۔ آخر ہمارا کیا قصور ہے امی کا میرا؟ بی بی رقیہ نے آہستہ سے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور گہری سانس لی۔ قصور کبھی کبھی کچھ قصور وقت کا ہوتا ہے، لوگوں کا نہیں۔ تمہاری ماں بہت بہادر عورت تھی، لیکن اسے ایسے شخص سے محبت تھی جس کے دل میں صرف ایک خود کا درد تھا، اور تم تو اس کی نشانی ہو، اس کا عکس ہو۔ تمہیں دیکھ کر شاید تمہارے بابا اپنی پرانی کمزوریوں کو یاد کرتے ہیں۔ فرح نے نم آنکھیں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری ماں آسمان پر ہے نا؟ کیا وہ مجھے دیکھ رہی ہیں؟ بی بی رقیہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں میری بچی، وہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا ہر آنسو، ہر شکوہ، ہر درد وہ سن رہی ہیں۔ ایک دن تمہاری زندگی میں وہ ضرور خوشی بھیجے گی جس کی تم حقدار ہو۔ فرح خاموش ہو گئی، جیسے اس کی ماں جیسی عورت کی گود میں چند لمحے ہی اس کے زخموں پر مرہم رکھتی ہوں۔ لیکن اسے کیا خبر کہ تقدیر اس کی زندگی میں ایک ایسے شخص کو بھیجنے والی ہے جس کی خاموشی اس کے درد سے جڑی ہوئی تھی، جس کا دل بھی شاید کسی شکوے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ معیز کو پہلی بار فرح نظر آئی۔ 3 سال پہلے ٹارگٹ لوکیشن کنفرم، روانگی کے لیے تیار ہوں، معیز نے اپنے کان میں لگے خفیہ ایئر سپیس میں کہا، اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ 3 سال پہلے کی ایک دوپہر، کراچی کا مصروف علاقہ، سورج کی تپش ہوا میں گرد اڑا رہی تھی۔ معیز ایک خفیہ مشن پر روانہ تھا، ہر لمحہ چوکنا، ہر حرکت پر نظر۔ لیکن پھر ایک لمحے کو وقت جیسے تھم سا گیا۔ سامنے ایک پرانی سی بوسیدہ گلی کی نکڑ پر سفید دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی مٹی سے لتھڑے پانی کے پاس کھڑی تھی، شاید کسی بچے کو گود میں اٹھائے یا شاید کسی کو سہارا دے رہی تھی۔ اس کے چہرہ پسینہ اور خاک میں اٹا ہوا تھا، مگر آنکھیں، ایسی آنکھیں جن میں دکھ تھا، دعا تھی، خاموشی بھی، فریاد بھی۔ معیز کے قدم خود بخود رک گئے، جیسے جسم ساکت تو دل متحرک ہو گیا ہو۔ معیز، رپورٹ کریں۔ ایئر سپیس سے آواز آئی، مگر وہ کچھ دیر خاموش رہا، صرف ایک لمحہ، وہی لمحہ جو ایک ایجنٹ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، توجہ کی لرزش۔ مگر وہ یہ لرزش نہیں تھی، یہ کوئی مقدر کا لمحہ تھا۔ ایک لڑکی تھی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، اور وہ پھر خود ہی چونک گیا۔ ایجنٹس جذبات نہیں رکھتے، چہرے یاد نہیں رکھتے، مگر وہ چہرہ اس نے دل میں کہیں نقش کر لیا تھا۔ آج 3 سال بعد جب معیز ایک اور مشن پر کراچی آیا، اور وہیں علاقہ، وہیں گلی، وہیں رنگ و بو، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس گھر کے باہر وہ مشن کی لوکیشن دیکھ رہا ہے، وہیں گھر اس لڑکی کا ہے، جس کی ایک جھلک نے اس کے دل کو پہلی بار زندگی کا مطلب دیا۔ لیکن وہ صرف چہرہ جانتا تھا، نام نہیں، رشتہ نہیں، گھر نہیں، بس وہ لمحے جو 3 سال سے دل میں زندہ تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، فضا میں خاموشی اور تنہائی کا راج تھا۔ فرح حسب معمول چھت سے نیچے آ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، جہاں سے گلی کا ایک چھوٹا سا منظر دکھائی دیتا۔ وہ اکثر یوں ہی چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی، جیسے کسی کو، کسی چیز کو، یا شاید خود کو تلاش کرتی۔ آج بھی وہ یوں ہی کھڑی تھی، آنکھوں میں ایک ادھورا سوال، دل میں انجانی اداسی۔ تبھی ایک سایہ حرکت میں آیا۔ وہ سامنے والے خالی پلاٹ کے قریب ایک درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔
نہ واضح نہ مکمل، بس ایک ہلتا سا عکس، جیسے کوئی وہاں ہے مگر مکمل دکھائی نہ دے۔ فرح کی نظر بے اختیار اس پر جا ٹکی۔ کون ہو سکتا ہے؟ دل نے سرگوشی کی مگر وہ خاموش رہی۔ سایہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ادھر اسی لمحے میں چھپا معاذ، جس کی نگاہ اس لمحے صرف ایک لڑکی کی تھی۔ جہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، وہیں چہرہ، وہیں آنکھیں، وہیں خاموشی۔ 3 سال بعد ایک بار پھر، مگر اس بار فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہ اس چہرے کو پہچان چکا تھا۔ یہ وہی ہے، دل نے اعتراف کیا اور لبوں پر ایک دبی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جو برسوں سے میری یاد میں تھی آج سامنے ہے، مگر اب بھی اجنبی ہے۔ معیز نے جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جس پر مشن کا خاکہ تھا۔ یہ گھر مشن کی جگہ کے قریب ہے، مگر اب وہ مشن نہیں، صرف ایک مشن ہی نہیں رہا۔ رات کا اندھیرا سمندر پر عجیب سے سکوت طاری کیے ہوئے تھا، لیکن معیز کی نگاہیں کسی اور ہی طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ اس وقت پرنس آف کرائم کے روپ میں تھا، سنہری گھڑی، سیاہ کوٹ اور چہرے پر وہی شفاف سکون جو دشمن کی آنکھوں میں دھوکہ اور موت کی تحریر لکھ جاتا تھا۔ اس کے کان میں چھپی مائک سے ایک خفیہ آواز ابھری، گرین ٹائیگر، آپ کا ہدف شپنگ ہارٹ کے ویئر ہاؤس نمبر 7 میں موجود ہے۔ کالا شاہ کے نائب فیروز لالو کی نگرانی کر رہا ہے۔ ٹیم 2 کلومیٹر دور تیار ہے، آپ کی کال کا انتظار ہے۔ معیز کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری۔ اب وقت تھا سانپ کے سر پر پاؤں رکھنے کا۔ اس نے خود سے کہا، کئی مہینوں کی محنت، جھوٹ، دھوکے اور خطرات نے آج اسے اس مقام پر پہنچا دیا۔ کالا شاہ کا نیٹ ورک ایک بدماشی کا سمندر تھا، اسمگلنگ، اسلحہ، منشیات، ٹارگٹ کلنگ اور سب کچھ چھپانے کے لیے جعلی بزنس کی جال۔ اب وہ ویئر ہاؤس کے قریب پہنچا، جہاں 2 کالی گاڑیاں آ کر رکیں۔ ایک گاڑی سے فیروز لالو اترا، جبکہ دوسری سے 2 نقاب پوش گارڈ۔ معیز نے اپنی گھڑی میں ٹائم نوٹ کیا اور پھر کال کی، ٹائیگر ٹیم، 5 منٹ بعد ساؤتھ سائڈ سے انٹری لو، فائر اونلی آن مائی کال۔ میں اندر جا رہا ہوں۔ کاپی سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کمانڈو کی آواز آئی۔ ویئر ہاؤس کے اندر معیز نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اندھیرے میں صرف فیروز کی آواز گونج رہی تھی، بس شاجی کا مال آ رہا ہے، اس بار دبئی سے سونا اور ہتھیار دونوں اکٹھے۔ شاید تمہیں مال سے زیادہ موت ملنے والی ہے لالو، معیز کی گرجدار آواز ویئر ہاؤس میں گونجی۔ فیروز نے چونک کر مڑتے ہی پسٹل نکالی، لیکن اس سے پہلے معیز کی گولی اس کے ہاتھ کو چھید کر چکی تھی۔ شور کی آواز کے ساتھ دروازے ٹوٹے اور کمانڈو کی ٹیم دھاوا بول چکی تھی۔ ہر طرف فائرنگ، چیخیں، سائرن کی بازگشت سنائی دی۔ ایک لمحہ ایسا بھی تھا جب معیز پر ایک گارڈ نے پیچھے سے وار کیا۔ اس کا کندھا زخمی ہوا، لیکن وہ گرا نہیں، جھٹکے سے پلٹا اور گارڈ کو زمین بوس کیا۔ اس نے وائرس پر کال کی، کالا شاہ کا کمپیوٹر سسٹم قبضے میں لے لیا ہے، یہاں سے 3 ماہ کی ٹارگٹ کلنگز کی لسٹ، اسمگلنگ کے روٹس اور پیمنٹ چینل، سب کچھ برآمد ہو گیا ہے۔ آپریشن مکمل تھا اور گرین ٹائیگر زخمی مگر سرخرو۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، لیکن چہرے پر وہیں رازداری۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ خاموش سا پرنس آف کرائم دراصل ملک کا ایک بہت بڑا محافظ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ناول کو آپ لوگوں نے بہت پیار دیا۔ ایک بار پھر ایک نیا ناول لے کر حاضر ہونے کی کوشش کی۔ کہانی کو تھوڑا الگ لکھنے کی اپنی آراء سے آگاہ ضرور کیجیے گا اور بتائیے کہ کس کیسی لگی، کامنٹس کرنا مت بھولیے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے تاکہ ہر ایپیسوڈ آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ شکریہ۔